بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی نقطہ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام، اور تمام انعمتا کو ان کی بارگاہ کے اندر میرا سلام، کہ جن کے راستے پر چل کر انسان اپنی پہچان حاصل کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایک چھوٹے سے گفتگو کے انداز میں آپ تک بیان کروں گا کہ کل میں نے مثنوی شریف کے شعر دوم کی تشریح جو ہے وہ کچھ اس کا پارٹ اول پوسٹ کیا، تو دوستوں کی جو محبت ملی، تو میں نے چاہا کہ روز کوئی چھوٹی سی بات آپ کی نظر پیش کر دیا کروں، کیونکہ مثنوی شریف کا درس ہفتے میں 2 مرتبہ جو ہے وہ سینڈ کرنے کا، پوسٹ کرنے کا سوچا ہے۔ اس کے علاوہ پوری زندگی پڑی ہے سیکھنے کے لیے، بہت ساری باتیں جو انسان کو سیکھنی ہیں۔ انسان در حقیقت اپنے مقام سے جو گرا ہے تو اس کی پستیوں کی انتہا بھی نہیں، اگرچہ کہ اس کی بلندی اور اس کی شان و شوکت اور اس کی عظمت اور اس کی جو آگاہی اس کو مل جائے تو پھر اس کی آنکھیں ورطہ حیرت میں پڑ جائیں، حیرت سے پھیل جائیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور اس کا مشن اور مقصد کیا تھا۔ میں اپنی کلاسز کے اندر ایک دن گفتگو کر رہا تھا، تو میں نے بات کی، میں نے کہا یار سن 2002 کے اندر فی البدی میں نے ایک نعت لکھی اور اس کا پہلا شعر ہی مجھے یاد ہے، باقی حالات کی نظر ہو گئے، لیکن در حقیقت کلام یہ پہلا شعر ہی تھا کہ جو رگے جاں تھا، اور مجھے وہ اس قدر اچھی لگی وہ نعت کہ لاہور میں اس وقت میں ہوتا تھا، تو میرا ایک دوست عمرے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر گیا، تو میں نے اس کو یہ نعت شریف لکھ کر ایک پیج پر دی، اور میں نے اسے کہا کہ یار اگر ممکن ہو سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر اس نعت کو پڑھ کر سنا دینا۔ اب جب وہ بندہ واپس آیا، گرمیوں کے ایام تھے، تو میں نے دیکھا کہ میں اس سے ملنے گیا، تو اس نے وہ کاغذ جو میں نے اس کو دیا تھا وہ تقریباً بوسیدہ حالت میں اس نے مجھے لوٹایا اور کہا کہ میں نے روضہ رسول پر یہ کلام پڑھ کر سنایا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر اس وقت میں کوئی دانا شخص وہ کلام سن لیتا اور مجھ سے اس کیفیت کے بارے میں پوچھتا تو میں اس کو بیان ہی نہ کر پاتا، لیکن فی البدی الفاظ وجدان سے آئے، میں نے لکھ دیے، لیکن ان کو میں جانتا تک نہیں تھا کہ یہ کیفیت ہوتی کیا ہے۔ لیکن میں نے ان دوستوں کو کہا کہ آج 22 سال گزرنے کے بعد سن 2025 میں اگر مجھے انہی اشعار کے بارے میں کوئی پوچھ لے کہ یہ تم نے کیا لکھا ہے، تو اس پر میں 20 کتابیں شاید لکھ دوں کہ الحمدللہ اللہ نے اتنی وسعت نظری دی، وجدان میں اس قدر کیفیت دی اور سوچ دی، فہم دی، ادراک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لنگر سے، اور رسول اللہ کو جو علم کا شہر ہے اور اس کا دروازہ جو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے، اس شہر سے
رزق کثیر بے بہا جو مل رہا ہے، جیسا کہ قرآن میں وہ کہتا ہے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جسے دیتا ہے پھر بے پناہ بے حساب دیتا ہے۔ در حقیقت یہ مال دنیا کی بات نہیں کی گئی، یہاں پر روحانی علم کی بات کی گئی۔ میں نے کہا آپ مجھے اس نعت کے بارے میں کوئی پوچھے تو میں اس پر کتابیں لکھ دوں۔ آپ کی خدمت میں یہ ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ یہ میرا دل ہے کہ مدینے کی گلی ہے، مشک و عنبر فضا مہکی، نوری چادر تنی ہے، یہ میرا دل ہے کہ مدینے کی گلی ہے۔ آج الحمدللہ میں بارگاہ اقدس میں عاجزی سے شکرانہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے واقعہ ہی اس دل کو الحمدللہ مدینے کی گلی بنا دیا، کہ آج جو الفاظ مجھ جیسے حقیر فقیر کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، لوگ بڑے غور سے سماعت کرتے ہیں اور ان کی ڈیپتھ اتنی ہوتی ہے کہ وہ ورطہ حیرت میں چلے جاتے ہیں۔ میری گزارش آج کی ویڈیو بنانے کی صرف یہ ہے کہ جو دوست چاہتے ہیں، دیکھیں یہ بڑا پرفتن دور ہے، بڑا نفسا نفسی کا دور ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو صراط مستقیم کی طرف آنا چاہیے۔ میں ایک دن ایک دوست سے بات کر رہا تھا تو باتوں باتوں میں نے فیل کیا کہ یہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے، تو میں نے کہا یار بات سنو، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو صراط مستقیم ہی نہیں پتا کہ کیا ہے، اور اگر کوئی مر کھپ کے صراط مستقیم تک پہنچ جائے تو اب رن وے تک وہ پہنچ گیا، ہو سکتا ہے اس کو رن وے نہ ملے، لیکن اگر رن وے تک پہنچ گیا تو ہو سکتا ہے اس کو فلائٹ ہی نہ ملے، کوئی وہ ہاتھ نہ ملے جو اس کی انگلی تھام لے اور اس کو چلائے، کیونکہ یہ باہر کے سفر نہیں ہے، یہ عالم امر کے سفر ہے، اور عالم امر قلب سے نکلتا ہے۔ عالم امر کو جو راستہ نکلتا ہے وہ قلب سے ہے۔ رفتن ز با محال مگر از سرے خیال، خود راہ می قدم با قدم سوئے ویکشم، کہ ان منزلوں کی طرف قدم نہیں جایا کرتے، یہ منزل خود انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ جو دوست چاہتے ہیں کہ اس نفسا نفسی کے دور کے اندر ان کا دل تقویت حاصل کرے، اطمینان حاصل کرے، سکون حاصل کرے، وہ اللہ کے ذکر سے جڑ جائیں، وہ میرے ان باکس میں رابطہ کریں، 03195961 اور ذکر قلبی حاصل کریں اور اس سے جڑ جائیں، پھر دیکھیں کہ اس کا ثمر کیا ملتا ہے، ان کا دل اطمینان کس قدر پکڑتا ہے اور ان پر آگہی کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ آج کی یہ مختصر ویڈیو، اور انشاءاللہ میں چھوٹی چھوٹی مختصر ویڈیوز بناتا رہوں گا، آپ سب سے میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔